وہ ایسا علیم ہے، العلیم الذی لا ینسى من ذکر، وہ خدا ایسا جاننے والا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے خدا اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اور چوتھے مولا فرماتے ہیں ولا ینقص من شکر، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ شکر کرنا سیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی نسلوں کو بھی کمی نہیں آنے دیتا جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ولا ینقص من شکر، یہ چوتھے امام کے الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے خدا کبھی نعمتوں میں کمی آنے نہیں دیتا۔ اسی لیے شکوہ نہیں، شکر کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں خدا کیسی دین و دنیا کی برکات عطا کرتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم۔ ولا یخیب من دعا، اللہ اس سے کبھی نامراد نہیں لوٹاتا جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے ائمہ معصومین گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے۔ یہ دعائے عرفہ جو ہمیں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یوم عرفہ عید قربان سے ایک دن پہلے، کہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں بیٹھ کر گھنٹوں دعا مانگی تھی۔ یہ ائمہ کی دعائیں ہیں، یہ خدا سے قریب کرنے کا وسیلہ ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں وَلَا يَقْطَعُ رَجَا مَن رَجَا، جو اللہ سے امید لگا لیتا ہے نا، اللہ کبھی اسے اپنے بارگاہ سے دربار سے خالی نہیں لوٹاتا۔ خدا سے رابطہ کریں۔ مومنین یہ چار نکات ہیں، یہ چار عقیدے ہیں جن کی طرف ہمارے چوتھے امام نے متوجہ فرمایا۔ پہلا کون سا عقیدہ؟ کہ اللہ کو یاد رکھیں گے خدا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ پہلی کون سی چیز دعا کے ذریعے میں سمجھائی گئی ہے مولا چوتھے امام کی طرف سے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے خدا اسے کبھی نہیں، بولیں گے میرے ساتھ، کبھی نہیں بھولتا۔ اس کا دوسرا حصہ، اگر ہم خدا کو یاد نہ کریں تو پھر بھلا سکتا ہے نا، لہٰذا اللہ نہ کرے جس کو خدا بھلا دے تو پھر اس کی نہ دنیا رہتی ہے نہ اس کی آخرت رہتی ہے۔ اور اسی لیے ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز پہلے عرض کرتا تھا، آج ذرا اس کو مکمل سن لیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ سورہ جو ہے وہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو میری یاد چھوڑ دے گا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اعراض کہتے ہیں منہ موڑ لینا۔ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے متوجہ کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھنے کی بجائے دوسری طرف منہ موڑ لیں گے، اس کو کہتے ہیں اعراض، منہ موڑ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میری یاد چھوڑ دیتا ہے نا، میں اس کی روزی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد چھوڑ دے گا، منہ موڑ لے گا، میں اس کی معیشت، زندگی، نظام کو زنکن کہتے ہیں تنگ کر دینا، جکڑ کر رکھ دینا۔ او مومنین کرام، بندہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جائے، لوگ اس کی تنگی کی وجہ سے محلہ چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں، ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بندے کی طاقت تو کچھ نہیں، اللہ جب کہہ رہا ہے میں کسی کی زندگی تنگ کر دوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر چھوڑ دے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اور یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16-17 میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنا ہی گویا میری یاد کرنا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یاد خدا ہے۔ تو گویا مجھے کہنے کا حق دیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو مشکلات کے بھنور میں گر جاتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو خدا اس کے تمام معاملات میں خیر و برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ علیم العلیم الذی لا ینسى من ذکر، خدا ایسا جاننے والا ہے جو اسے یاد کرتا ہے خدا اسے کبھی نہیں بھولتا۔ ولا ینقص من شکر، اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے خدا پھر کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دیتا۔ دو قانون ہو گئے، یاد کریں گے خدا بھولے گا نہیں، اس کا شکر ادا کریں گے خدا کمی نہیں آنے دے گا، اور تیسرا ولا یخیب من دعا، اور جو خدا کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد۔ اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے استاد کی تحقیق ہے، وہ قبلہ فرما رہے تھے دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے، دعا کبھی رد۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اسد ابھی کیا سینکڑا دعا مانگی نہیں قبول تھیاں، ہم کچھ مانگتے ہیں ہوتا کچھ ہے۔ ہاں یہ ہمارا مانگنا ہے نا، ہم نہیں جانتے جو مانگ رہے ہیں اس کی بینیفٹ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں خدا اس کے اجر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ جائے گا اجر کے بڑے بڑے خزانے اس کے حوالے کیے جائیں گے، اور بندہ کہے گا یہ تو اعمال میں نے کیے نہیں ہیں، خدا کی طرف سے کہا جائے گا یہ جو دنیا میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا تھا تیرے لیے بہتر تھا اس وقت نہ دینا۔
میں نے نہیں دیے لیکن تیرے اجر کو میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ اب مولا کے الفاظ ہیں، مولا فرماتے ہیں اتنا اجر ہوگا مومن کا قیامت کے دن دعائیں مانگنے کا۔ بندہ دعا کرتا اس وقت کاش اللہ زندگی میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، جی اللہ میری کسی دعا کو قبول نہ کرتا، آج مجھے اتنا اجر ملتا کہ میری آخرت بہت زیادہ آسان اور بہترین درجات میرے بلند ہو جاتے۔ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو بہتر سے بہترین چیز ہوتی ہے، خدا کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت۔ اور بعض اوقات قبلہ فرماتے ہیں کسی کا مانگنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ 14 کا واسطہ دے کر مانگتا رہے اور میں اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا رہوں۔ اور یاد رکھیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز ہے نا، سلام پھیرا نماز ختم ہو گئی، لیکن مذہب جعفریہ کے اندر یہ نماز کے حسن ہے، زینت ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں، جلدی نہ کریں، تسبیح سیدہ پڑھیں۔ اور تسبیح کے حوالے سے میں 20 مرتبہ عرض چکا ہوں، اچھے خاصے نوجوان ہیں فوراً سلام پھیرا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے تاجدار ولایت مولا کا فرمان ہے کہ بغیر حرکت کیے اسی طرح پوزیشن میں، جس پوزیشن میں آپ نے تشہد پڑھا ہے، بیٹھ کر مخدوم کونین سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے تسبیح پڑھیں گے۔ مولا صادق فرماتے ہیں مجھے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے تسبیح سید کونین پڑھنا۔ جی یعنی 8 گھنٹے لگتے ہیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے میں۔ مولا فرماتے ہیں 8 گھنٹے کی نفلی عبادت کا ثواب کم ہے، پاک بی بی سیدہ کی تسبیح پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تسبیح سکھائیں، یہ ذکر ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ صبح تسبیح پڑھیں، نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، سفر پر جا رہے ہیں تسبیح پڑھیں، شام کو تسبیح پڑھیں، کوئی مشکل ہو پاک بی بی کی تسبیح پڑھ کر خدا کو پاک بی بی کا واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ لہٰذا یہ نماز اور اس کے بعد یہ تاکیبات ہیں کہ ان کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ تو بس یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ وَلَا يَقْطَعُ رَجَا مَن رَجَا، جو اللہ سے امید لگاتا ہے اللہ اس کی امید کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے اللہ اسے نہیں بھولتا۔ جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کمی نہیں آنے دیتا۔ جو خدا سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے جو اللہ سے امید لگاتا ہے اللہ پھر اپنے بندے کی امید کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ مولا نے جو ہمیں متوجہ فرمایا، کافی ساری چیزوں کے بعد ایک جملہ جمعے کی دعا کا یہ ہے، مولا فرماتا ہے اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی، میرے اللہ جب تک میری زندگی باقی ہے میں جمعہ کے دن تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا صبح شام کیا کرے، اللہم ثبتنی علی دینک ما احییتنی، میرے اللہ جتنی میری زندگی باقی ہے مجھے دین مبین اسلام پر ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رکھنے کی توفیق، رہنے کی توفیق مجھے عطا کرنا۔ چلیں ایک جملہ ہے ہدیے کے طور پر قبول فرما لیں۔ آل محمد مشکل کشا ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑے مشکلوں کو لمحوں میں ذکر کے ذریعے آسان کر دیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا ہے نا، اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر پڑھے گا اللہ اسے دنیا آخرت کے 1000 خزانے عطا کرے گا۔ کتنے خزانے؟ 1000 خزانے، 1000 دنیا کے اور 1000 آخرت کے خزانے عطا کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں 1000 تو ذکر نہیں کر سکتا، 2000 خزانے ذکر کروں سننا مشکل ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں سیمپل کے طور پر ایک خزانہ دنیا کا بتاتا ہوں اور ایک خزانہ آخرت کا بتاتا ہوں، خدا آخرت میں کیا دے گا اور دنیا میں 10 دفعہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کا اجر کیا دے گا۔ ہے آپ کو یہ پروگرام، آپ کو بتا دوں سب کا پروگرام ہے جی، اگر سب کا پروگرام ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ۔ مولا فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے، نماز کے بعد تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ اور بعد میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، پہلا 1000 خزانے دنیا کے اللہ دے گا۔ ایک خزانہ یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بے دین ہو کر نہیں مرے گا۔ توجہ کی دین، وہ بندہ کبھی بے دین نہیں ہوگا، وہ دین اسلام پر مرے گا، محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین اور ان کی تعلیمات پر اسے موت نصیب ہوگی اگر مولا کے اس فرمان پر عمل کرے گا۔
خود غور فرمائیں، ایک خزانہ یہ ہے بے دین نہیں مرے گا تو 999 خزانے کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب آخرت کا خزانہ کیا ہے؟ 1000، اور ایک مولا فرما رہے ہیں، مولا صادق فرماتے ہیں آخرت کے 1000 خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں نبی پاک کے ہمسایہ میں گھر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ، یہ ہے مولا مشکل کشا، کتنی بڑی مشکل کو آسان کر دیا۔ مولا ہم چاہتے ہیں بے دین نہ مرے، مولا فرماتے ہیں حال جی یہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا تمہارا کام ہے، دین و ایمان پر ثابت قدم رکھنا رب علی کا کام ہے۔ جی دوسرا آخرت کے خزانے چاہتے ہو نا، ایک خزانہ یہ ہے، حسرت تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کاش ہم مدینہ جائیں، کربلا جائیں، مولا کے روضہ کے پاس ہمیں رہنا نصیب ہو، ہے خواہش یا نہیں ہے؟ گھر مل جائے، وہاں ہم رہیں، زیارت زیادہ ہو، اسی نگری میں مر جائیں، وہی دفن ہو، کتنی بڑی سعادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی سعادتیں ہیں، جس کا گھر ہی جنت میں نبی پاک کے محل کے ساتھ ہو، کتنا بڑا درجہ اس کا ہوگا، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تم پڑھو، میں علی گارنٹی دیتا ہوں اللہ قیامت کے دن تمہیں نبی پاک کا جنت میں ہمسایہ بنا دے گا۔ اللہم ثبتنی علی دینک ما حییتنی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جمعے کے دن دعا کرو میرا اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جتنی میری زندگی باقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ ہَدَيْتَنِی، میرا اللہ ہدایت دینے کے بعد میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، میرا دل سیدھا رکھنا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو رائے حق کو چھوڑ دیتے ہیں، در عالم امت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دعا کرو یہ دل کبھی 14 کی ولا سے خالی نہ ہو، یہ دل کبھی ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ تب ہوگا جب انسان خدا عالم محمد کے ساتھ رابطہ رکھے گا۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، میرا اللہ مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کر، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد، حضور ان کی اہل بیت پر اپنی رحمات بے حساب نازل فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ، میرا اللہ میں جمعہ کے دن دعا کر رہا ہوں، ہم سب دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِهِ، میرا اللہ ہم سب کو آل محمد کے پیروکاروں میں شمار فرما۔ وَشِيَّتِنَا، اور اہل بیت کے شیعوں میں ہمیں شمار فرما۔ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِنَا، فی زمرت، اور ہمیں آل محمد کے گروہ میں قیامت کے دن ہمیں شمار فرما۔ لوگ کسی نہ کسی گروہ میں معشور ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ قیامت میں اور دنیا میں جن کی پہچان محبت علی ہوگی۔ میرا اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب بندوں میں شمار فرما۔ ان عظیم دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد